حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار بصرہ کے ایک محلے میں ایک زیر تعمیر عالی شان محل کے اندر داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل نوجوان مزدوروں اور مستریوں کو اور کام کرنے والوں کو بڑے انہماک کے ساتھ ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے۔ سیدنا حضرت مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے اپنے رفیق حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، ملاحظہ کیجئے یہ نوجوان محل کی تعمیر و تزئین یعنی زیب و زینت کے معاملے میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہے۔ مجھے اس کے اس حال پر رحم آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ مالک کائنات اسے اس حالت سے نجات عطا فرمائے۔ کیا ہی عجب ہو کہ یہ نوجوان جنت کے جوانوں میں سے ہو جائے۔ یہ فرما کر سیدنا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے۔ سلام کیا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ پہچانا، مگر جب تعارف ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خوب عزت و توقیر کی اور تشریف آوری کا مقصد دریافت کیا تو سیدنا حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اس نوجوان سے ارشاد فرمایا کہ آپ اس عالی شان مکان کی تعمیر پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو اس نوجوان نے عرض کی، جناب 1,00,000 دینار۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر یہ رقم آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کے لیے ایک ایسے عالی شان محل کی ضمانت لیتا ہوں جو اس سے انتہائی زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہوگا، اور اس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگی، اور وہ مکان کبھی منہدم بھی نہیں ہوگا، پرانا بھی نہیں ہوگا، بوسیدہ بھی نہیں ہوگا۔ صرف محلی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم، کنیزیں اور غلام اور سرخ یاقوت کے قبے، نہایت شاندار اور حسین خیمے وغیرہ بھی ہوں گے۔ اور اس محل کو معماروں نے نہیں بنایا ہوگا بلکہ وہ صرف اللہ رب العزت کے کن یعنی ہو جا کہنے سے بنا ہوگا۔ نوجوان نے جواباً عرض کیا، مجھے اس بارے میں آپ ایک شب غور کرنے کی مہلت عنایت فرمائیے۔ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت بہتر۔ اس مکالمے کے بعد یہ حضرات وہاں سے چلے آئے۔ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو رات میں بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے رہے۔ صبح کے وقت پھر اس جانب جب آپ تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر منتظر پایا۔ نوجوان نے بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جناب آپ کو وہ کل والی بات یاد ہے؟ آپ نے کہا کیوں نہیں؟ نوجوان نے 1,00,000 دینار کی تھیلیاں سیدنا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ رہی میری پونجی اور میری دولت، اور یہ حاضر ہیں جناب قلم دوات اور کاغذ، اب تحریر فرما دیجئے۔ جو آپس میں معاہدہ اور مکالمہ میرا آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ سیدنا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے کر اس مضمون کا بے نامہ معاہدہ تحریر فرمایا، جس کا عنوان تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فلاں بن فلاں کے لیے اس کے دنیاوی مکان کے عوض اللہ رب العزت سے ایک ایسے شاندار محل دلانے کا ضامن ہے، اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور بھی ہو تو یہ میرے رب کریم کا فضل و کرم ہے۔ 1,00,000 کے درہم کے بدلے میں، 1,00,000 دینار کے بدلے میں نے ایک جنتی محل کا سودا
فلاں بن فلاں سے محض اللہ رب العزت کے توکل اور بھروسے پہ کیا ہے، اور وہ جنتی محل اس کے دنیاوی مکان سے زیادہ وسیع بھی ہے اور شاندار بھی ہے، اور وہ جنتی محل اللہ رب العزت کے قرب کے سائے میں بھی ہے۔ سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ تحریر لکھ کر بے نامہ نوجوان کے حوالے کر کے 1,00,000 دینار شام سے پہلے فقراء اور مساکین کے اندر آپ نے تقسیم فرما دیے۔ اس عظیم عہد نامے کو، معاہدے کو لکھے ہوئے ابھی 40 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے اچانک سیدنا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی نظر، جناب والا نگاہ، آپ کی نگاہ محراب مسجد پر پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ اس نوجوان کے لیے لکھا ہوا وہی کاغذ وہاں پر رکھا ہے جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا تھا۔ اس کی پشت پر بغیر انک، بغیر سیاہی کے ایک چمکتی تحریر ہے، لکھا ہوا ہے اللہ عزیز الحکیم کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ براعت ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا ہے، بلکہ اپنے فضل و کرم سے 70 گنا اور بھی زیادہ نوازا۔ سیدنا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ اس تحریر کو لے کر عجلت یعنی جلدی کے ساتھ اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہاں سے اس وقت آہو فغاں کا شور بلند ہو رہا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ نوجوان کل فوت ہو گیا ہے۔ غسال نے بیان کیا، یعنی غسل دینے والے نے، کہ اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس مرنے سے پہلے بلایا اور وصیت کی کہ میری میت کو تم نے ہی غسل دینا ہے، اور ایک کاغذ مجھے اپنے کفن کے اندر رکھنے کی بھی نصیحت اور وصیت کی۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر میں وہی کاغذ تمہیں تحریر دکھا دوں تو تم پہچان لو گے۔ جب آپ نے وہ دکھایا تو وہ بے اختیار غسل دینے والا پکار اٹھا واللہ العظیم یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے اس نوجوان کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس عظیم کرامت کو دیکھ کر ایک اور شخص نے 2,00,000 درہم پیش کیے کہ جناب سیدی آپ مجھے بھی ایسی ہی تحریر لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا رہنے دیجئے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اللہ عز و جل جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ پھر ساری زندگی اس مرحوم نوجوان کو یاد کر کے اشک باری فرمایا کرتے، گریہ و زاری فرمایا کرتے۔ اللہ رب ذوالجلال کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ برادران اسلام، دیکھا آپ نے کہ سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیاوی مکان کے عوض جس جوان سے جنتی محل کا سودا فرما لیا، واقعی اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے اس وعدے کو اور آپ کے اس سچے گمان کو پورا فرما دیا۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ولیوں کی بہت بڑی شان ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کے سچے اولیاء اگر کوئی ان سے دشمنی کرے تو وہ رب العزت سے گویا جنگ کر رہا ہے، اللہ سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالی نیکوں، پرہیزگاروں اور اپنے چھپے ہوئے دوستوں کو خوب پسند فرماتا ہے، یاد بھی رکھتا ہے، اور وہ اللہ کے سچے بندے مقبولان بارگاہ عز و جل وہ شہرت و ناموری کے دلدادہ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ عز و جل کے مخلص و مقبول بندے ہوتے ہیں۔ اگرچہ دنیا میں انہیں کوئی اپنے پاس نہ کھڑا ہونے دے، وہ گم ہو جائیں تو کوئی ڈھونڈنے والا نہ ہو، وہ فوت ہو جائیں تو ان پر رونے والا کوئی نہ ہو، وہ کسی محفل میں تشریف لائیں تو کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہ ہو۔ بہرحال ہمیں اللہ کے ہر بندے، ہر پابند شریعت مسلمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اگر ادب بجا نہیں لا سکتے تو کم از کم ان کی بے ادبی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ گدڑی کے لال یعنی چھپے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں،
اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ بسا اوقات ان کی بے ادبی آدمی کو بربادی کے عمیق گڑھے میں گرا دیتی ہے۔